بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی آمد سے وہ میدان کانپ رہا ہے، رستم کی اوری کانپ رہی ہے کفن تلے۔ جبرائیل حیدر کی بیٹے کی تلوار کو دیکھ کر کنڈلی ہوئی بازو کو ہلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایک بزرگ نسب کی عورت تلاش کریں تاکہ اس سے ایک بہادر اور دلیر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کے مددگار بنے۔ چنانچہ عقیل نے بنو کلیبہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، سخاوت، مہمان نوازی اور بہادری کے لیے عرب کا سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے شادی کی اور کچھ عرصہ بعد 26 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش کے بعد علی علیہ السلام نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں آذان دی اور ان کے بازوؤں کو بوسہ دیا اور رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، حسین کی مدد کرتے ہوئے تمہارے بیٹے کے دونوں بازو اس کے جسم سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ اسے اس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے آخرت میں 2 بازو عطا فرمائے گا۔ عباس امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام مانا۔ وہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کو ابن رسول اللہ یا سیادی کہتے تھے۔ عباس ابن علی بہت خوبصورت اور خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ قد آور انسان تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ عباس کو ان کے لمبے قد اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امام علی نے معاویہ کے خلاف صفین کی جنگ لڑی تو عباس نے اس جنگ میں امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور اپنے والد علی کی طرح ایک عظیم جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگ اسے علی سمجھ بیٹھے۔ جب علی خود میدان جنگ میں داخل ہوئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ اس موقع پر علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ وہ عباس ہے اور بنو ہاشم کے چاند ہے۔ اسی وجہ سے عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کربلا کی جنگ میں ان کی شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفاداری اور قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ کربلا کے میدان میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے ایسی وفاداری اور عقیدت کبھی نہیں دیکھی۔ عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنی جوانی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزاری۔ بنی ہاشم میں ان کی خاص عزت و توقیر تھی۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے اور عباس ان نوجوانوں کا سردار تھا۔ 61 ہجری میں جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلوایا جائے اور بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ جب شامی فوج مکہ پہنچی تو امام حسین علیہ السلام کربلا جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر عباس ابن علی نے مکہ مکرمہ میں ایک طاقتور خطبہ دیا اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی بغاوت کے خلاف۔ اس نے کہا، الحمدللہ وہ تو خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن میرے محترم ملا نے خود اس کے پاس آ کر اسے بزرگی بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے آقا کے ہاتھ چومتے ہیں،
اللہ کی مرضی میں مولا کی مرضی اور میرے مولا کی مرضی اللہ کی مرضی۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جس طرح غصہ والا عقاب پرندوں پر حملہ کرتا ہے اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 33 یا 35 سال تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں لشکر حسین کا سردار قرار دیا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ محرم کو کربلا پہنچے، جہاں یزیدی فوج کے 30,000 سے زائد سپاہیوں نے قافلوں کو روک کر دریا کا پانی روک دیا۔ جنگ یزید کی فوج کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے حسینی کے بہادر سپاہی شہید ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عباس نے کربلا میں اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی۔ وہ حسینی فوج کے سب سے قابل اور ماہر کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ جو کوئی جانا چاہے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل سکتا ہے، کیونکہ کل صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت عباس نے سب سے پہلے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ایک روایت کے مطابق عباس بن علی کی شہادت تک ایک سپاہی رات کو سو نہیں سکتا تھا۔ عاشورہ کی رات امام نے اپنے قافلے سے کہا کہ کوئی بھی اندھیرے میں واپس جا سکتا ہے، کیونکہ کل صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت عباس نے سب سے پہلے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا، اے امام، ہم آپ کا ساتھ کیوں چھوڑیں؟ ہم آپ کو دشمنوں کے مقابلے میں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن جب خیمے حسین میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، سکینہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جو کہ شدید پیاس میں مبتلا تھی، عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو جانے نہ دیا۔ چنانچہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور پانی لانے کے لیے فرات پر چلا گیا۔ عمر بن سعد نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ جب عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی شدید جرفیں ہوئی، لیکن بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس نے دشمن پر اتنا بے درپے حملہ کیا کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر عباس دریا کے قریب چلے گئے، پانی کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اٹھایا۔ آپ خود بہت پیاسے تھے، لیکن جب آپ نے سوچا کہ اس کی پیاری معصوم بانجے ڈیرے میں پانی کے انتظار میں کھڑی ہوگی تو آپ نے پانی پینے کی ہمت نہ کی۔ چنانچہ آپ نے پانی سے ہاتھ ہٹا لیے اور مشکوں میں پانی بھرا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچانک یزیدی فوج نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئے۔ جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ اس کا بازو زخمی ہونے کے بعد آپ نے مسکت کو کندھا دیا اور یزیدی فوج کا سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دار سے سپاہی ادھر ادھر بکھر گئے اور میدان جوش و خروش سے بھر گیا۔ یزید کے آخری سپاہیوں نے بھی تیروں سے اس مسک کو توڑ دیا۔ ایک شدید جنگ ہوئی۔ عباس کی تلوار بجلی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ آپ نے غیرت مند یزیدیوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ اچانک ایک سپاہی آپ کے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے اور آپ کے بازو کٹ جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں پہنچے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح سیاہ ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور یہ ہاشمی چاند 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے اپنی جوانی کے اوائل میں شہید ہو گیا۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔